سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ تیسری حدیث سماعت فرمائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ رب کائنات کے دربار میں کھڑا ہو، وہ چاہتا ہے کہ رب کائنات کے دربار میں کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر دربار الہی میں فریاد کرے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی امتی چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو، اللہ تعالیٰ کے ڈائریکٹ سامنے آ کر ناظر ہو، تو اس کو چاہیے کہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے۔ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ رسالت میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو کر نماز ادا کرتا ہے، نماز ادا کرنے کے بعد دعا کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ وہ رب کائنات کے دربار الہی میں فریاد کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، اگر انسان کی خواہش ہے کہ وہ بھی معراج کی، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی، الصلاۃ معراج المومنین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واحد آپ ایک نبی ہیں جنہوں نے معراج کا معجزہ حاصل کیا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرا امتی کوئی چاہتا ہے کہ میں بھی معراج کروں تو وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، کیونکہ جب ایک امتی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ رسالت میں بالکل سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر نماز ادا کر کے دعا جب کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ رسالت میں جا کر دعا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے نماز کی۔ اسی لیے نماز معراج کی یہ تحفہ ہے، معراج کی رات یہ نماز جو ہے زمین پر نازل نہیں کی گئی، نماز عرش پر نازل کی گئی تھی، باقی جو عبادات ہیں وہ زمین پر نازل کی گئی، مگر جو واحد ایک ایسی عبادت ہے جو عرش پر نازل کی گئی۔ سبحان اللہ، جب ایک نمازی نماز پڑھتا ہے تو وہ اس کو معراج شریف کی بشارت بخش دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، حضور نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، حضور اپنے صحابہ سے باتیں کر رہے ہیں کہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اگر ایک انسان ہے، اس کے گھر کے سامنے سے ایک نہر گزرتی ہے، اور اگر اس نہر میں وہ دن میں 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ تو صحابہ کرام نے ارشاد کیا، فرمایا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، جو انسان دن میں 5 مرتبہ نہائے گا تو اس پر میل کچیل کیسے رہ جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی طرح جب ایک نمازی، میرا امتی نماز قائم کرے گا تو اسی طرح جس طرح وہ ایک نہر میں نہانے کے بعد اس کا بدن پاک ہو جاتا ہے، صاف رہتا ہے، اسی طرح میرا امتی دن میں جب 5 مرتبہ نماز ادا کرتا ہے تو اسی طرح اس کے گناہ بھی سارے دھل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی نماز کی ایک اور فضیلت اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی۔ اسی طرح ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتجھڑ کے موسم میں ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو راستے میں ایک درخت آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑ کر ہلایا، تو جب آپ نے اس درخت کی ٹہنی کو ہلایا نا تو اس کے درخت کے سب پتے جو سوکھ گئے ہوتے سب جڑ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اے صحابہ، تم نے دیکھا ہے جو میں نے ٹہنی ہلائی ہے؟
طرح جب ایک نمازی نماز ادا کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ جڑ جاتے ہیں. جب وہ وضو کرتا ہے، جب وہ ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جڑ جاتے ہیں. جب وہ ناک کو دھوتا ہے، ناک کے گناہ جڑ جاتے ہیں. جب وہ پورے چہرے کو دھوتا ہے، آنکھوں کے چہرے کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں. اور جب وہ سر کا مسح کرتا ہے، سر کے گناہ جڑ جاتے ہیں. اور جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو پاؤں کے سارے گناہ جڑ جاتے ہیں. اور جب وہ وضو کر کے شہادت کی انگلی قبلے کی طرف منہ کر کے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کھڑی کر کے دوسرا کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتے گواہ بن جاؤ اس بندے پر، اے اللہ کے پیارے نبی کے امتی پر گواہ بن جاؤ کہ اس نے میرے حبیب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد نماز ادا کرے گا. اس کے لیے گواہ بن جاؤ اور اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دو اور جس مرضی دروازے سے چاہے گا گزر جائے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے بہت ہی فضیلتیں رکھی ہیں نماز میں بہت ہی زیادہ فضیلتیں رکھی ہیں. اسی طرح صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا اپنے پیارے نبی سے، اے اللہ کے پیارے نبی
الا لیعبدون، اور نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں اور انسانوں کو سوائے عبادت کے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جنوں اور انسانوں کو سوائے عبادت کے نہیں پیدا کیا، انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے صرف پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نماز کو اس طرح ادا کی جائے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، کیونکہ نماز ایک شکر کا ذریعہ ہے، شکر کرنے کا ذریعہ ہے۔ نماز کی کوئی معافی نہیں ہے۔ جب ایک انسان کی ایک نماز قضا ہو جاتی ہے، جب چھوٹ جاتی ہے، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں کہ جہنم کے دروازے کے اوپر اس کا نام لکھ دو کہ فلان بن فلان نے نماز چھوڑی ہے۔ اس جب ایک انسان کی ایک نماز چھوٹ جاتی ہے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں اس کا جہنم کے دروازے کے اوپر نام لکھ دو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی سزا ہے ایک نماز ادا کرنے کی۔ ہم نے تو کتنی نمازیں اپنی ادا کرتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم نے انگنت اپنی نمازیں ضائع کر دی ہیں۔ اسی لیے آج آپ کو میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ نماز بہت ہی پیارا عمل ہے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں۔ ایک بار نماز سے دل لگا کر تو دیکھیں، ایک بار گہرائی میں جا کر نماز ادا کر کے تو دیکھو کتنا زیادہ سکون ہے، تسکین ہے نماز میں۔ نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سے انسان اللہ تعالیٰ سے بالکل صاف رشتہ، مضبوط رشتہ قائم کر سکتا ہے۔ ایک بندے کے لیے بہت ہی بڑا تحفہ ہے جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہت ہی پکا رشتہ میں بنا لوں، تو وہ نماز قائم کرے۔ اسی طرح نماز میں سستی کرنے والوں کے بارے میں سماعت فرمائیں کہ جو شخص نماز میں سستی کرتے ہیں ان کے لیے 15 سزائیں ہیں۔ ان کے لیے 15 سزائیں ہیں۔ 6 دنیا میں اس کو ملے گی سزائیں، 3 موت کے وقت اور 3 قبر میں اور 3 قبر سے نکلنے کے بعد قیامت والے دن۔ یہ 15 انسان کو سزائیں ملے گی۔ جو نماز میں سستی کرتے ہیں نا، وہ بھی ذرا سن لیں کہ ان کو کون سی سزائیں ملے گی۔ 6 سزائیں ذرا سماعت فرمائیں جو دنیا میں ملے گی۔ سب سے پہلی سزا، اس کی عمر میں برکت ختم کر دی جائے گی۔ جو انسان نماز میں ایک ہی نماز میں جب فجر کا ٹائم آیا، ظہر کا ٹائم آیا، چلو پڑھ لیں گے، اثر نہیں تو چلو مغرب ادا کر لیں گے، مغرب نہیں تو چلو عشاء کی نماز ادا کر کے سو جائیں گے۔ جو انسان سستی کرتے ہیں نماز میں، اس کا دنیا میں پہلی سزا یہ ہوگی کہ اس کی عمر میں برکت ختم کر دی جائے گی۔ دوسری اس میں اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ تیسری سزا سماعت فرمائیں، اس کے عمل پر کوئی اجر ثواب نہیں دیا جائے گا۔ دنیا میں رہ کر جو بھی وہ عمل کرے گا، بے نمازی جو نماز میں سستی کرتا ہے، اس کا جو بھی وہ نیکی کرے گا، جو بھی اچھا عمل کرے گا، زکات دے گا، خیرات کرے گا، اس کا عمل ضائع ہو جائے گا، اس کی کوئی اس کو برکت نہیں حاصل ہوگی۔ چوتھی سماعت فرمائیں، اس کی دعا آسمان تک نہیں پہنچے گی، مطلب اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس کی 5ویں سزا، جو نماز میں سستی کرتے ہیں، دنیا میں مخلوق اس سے نفرت کرے گی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی سزا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتے، نماز میں سستی کرتے ہیں، وہ مخلوق، دنیا میں رہنے والی مخلوق اس سے نفرت کرنے لگے گی۔ 6ٹھی سزا سماعت فرمائیں، نیک لوگوں کی دعا میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جب کوئی نیک ہمارے بزرگان دین دعا کرتے ہیں، جب تو اس میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جب وہ ہمارے بزرگان دین مجلس میں یا محفل میں بیٹھ کر دعا کرتے ہیں، اجتماعی دعا کرتے ہیں، تو اس میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی سزا ہے۔ یہ تھی دنیا میں رہ کر 6 سزائیں۔ آگے 3 موت کے وقت جو سزا ہوگی وہ سماعت فرمائیں۔ جو نماز میں ذرا سی بھی سستی کرتے ہیں، وہ 3 سزائیں سماعت فرمائیں جو موت کے وقت آئے گی۔ جو انسان نماز میں سستی کرتا ہے
سماعت فرمائے، جو انسان سستی کرتا ہے نماز میں اس کو قبر میں 3 سزائیں کیا ملے گی؟ اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، اس کی قبر کو اتنا زیادہ تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں آپس میں مس ہو جائیں گی، ایک دوسرے کے اوپر آ جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ دوسری سماعت فرمائے، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی۔ تیسری سماعت فرمائے، اس کے لیے ایک اژدہا کہتے ہیں سانپ، جو جس کے ناخن کئی میل مربع میل بڑے ہیں، جس کی آنکھیں آگ سے لذت داری پھول بھری ہوں گی۔ اژدہا ایک بہت ہی بڑا سانپ ہے، اس کے لیے وہ مسلط کر دیا جائے گا۔ جو نمازی نماز میں سستی کرتے ہیں ان کے لیے وہ مسلط کر دیا جائے گا، تو وہ اتنا خطرناک وہ سانپ ہے اژدہا کہ جب وہ ایک ڈنگ مارے گا تو انسان 70 ہاتھ نیچے چلا جائے گا، اور اس کا ناخن اتنا بڑا ہے، کئی مربع میل اس کا ناخن بڑا ہے، اور جب پھر وہ اپنا ناخن مارے گا اس کو کھینچ کر باہر لائے گا، پھر وہ ڈنگ مارے گا، اسی طرح وہ تب تک ہوتا رہے گا جب تک قیامت برپا نہیں ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ کتنی بڑی سزا آپ نے سماعت فرمائی۔ وہ اژدہا کہتا ہے کہ اے بندے، اے نماز میں سستی کرنے والے، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ یہ نمازی فجر سے لے کر ظہر تک، ظہر سے لے کر عصر تک، عصر سے لے کر مغرب تک، مغرب سے لے کر عشاء تک سستی کرتا تھا، میں اسی ٹائم اسی وقت جب نماز چھوڑتا تھا اسی وقت اس کو سزا دیتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب آخری سزائیں جو قیامت میں اس بے نمازی کو، نماز میں سستی کرنے والے کو ملیں گی، وہ سماعت فرما رہے ہیں۔ قیامت کے دن فرشتے اس کو گھسیٹ کر جہنم میں لے کر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ گھسیٹ کر اس کو کھینچا جائے گا، کیا نماز میں سستی کرنے والے، چل تیرا جہاں کوئی جنت میں ٹھکانہ نہیں ہے، گھسیٹ کر اس کو جہنم میں لے کر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ دوسری سزا سماعت فرمائے، حساب کے وقت جب اللہ تعالیٰ اس کا اپنے بندے کا ساتھ دے گا نا، تو اللہ تعالیٰ جو بے نمازی ہوگا، نماز میں سستی کرنے والا ہوگا نا، اللہ تعالیٰ اس کو ناراضگی کی نظر سے دیکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کی علامت ظاہر کر دی تو بندے کے پاس میں کیا رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں۔ جب انسان کو حساب دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ناراضگی کی نظر سے دیکھے گا۔ جب ناراضگی کی نظر سے اللہ تعالیٰ دیکھیں گے اس کی طرف تو اس کے چہرے کی کھال جڑ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ کتنی بڑی اس کی بھی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ تیسری اس کی سزا فرماتے ہیں، پھر جب میں حساب لوں گا نا اپنے بندے سے تو اس کا حساب میں سختی سے لوں گا۔ جو بے نمازی ہوگا، جو نماز میں سستی کرتے ہوں گے، ان کا حساب میں سختی سے لوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنے بڑے گناہ ہیں، اسی لیے میں آج آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ نماز بہت ہی اچھا عمل ہے، اپنا اس کو پکا وظیفہ بنا لیں۔ نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس کو اپنا ایک بھی نماز اپنی قضا نہ ہونے دیں، اور کوشش کریں جو ہماری زندگی میں جتنی بھی پتہ نہیں کتنی ہماری نمازیں قضا ہو گئی ہیں، کوشش کریں ایک بھی نماز ہماری قضا نہ ہو، کیونکہ ایک بھی نماز انسان کی جان بوجھ کر، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان جان بوجھ کر قصدن ایک اپنی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، سستی کر دیتا ہے، تو اسی وقت جہنم کے دروازے کے اوپر اس کا فلان بن فلان، اس نے آج نماز چھوڑ دی ہے، اللہ کا حکم نہیں مانا، اسی وقت اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آج ہم اپنے گریبان میں جا کے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نے کتنی نمازیں قضا کر دی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں اپنی ایک نماز کا، ہمیں تو 5 نمازیں گزر جائیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن ایک نماز کی کتنی بڑی سزا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ نماز کی پکا سچا ہو کر دل لگا کر پڑھے گا تو اس کو مزہ بھی آئے گا، تسکین بھی ملے گی اللہ کے سامنے، دربار اللہ کی بارگاہ میں جب ظاہر و حاضر اللہ کو حاضر جان کر جب نماز پڑھے گا تو اس کو بہت ہی تسکین ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز میں سستی ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو انسان جو ہماری نمازیں قضا ہو گئی ہیں، کوشش کریں کہ ہر نماز
کرتا ہے اس کو کبھی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ کیوں نہ کرو؟ کیونکہ وہ مرنے کے بعد اس قابل نہیں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دفن ہو جائے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی سزا ہے بے نمازی کے لیے، نماز میں سستی کرنے والے کے لیے، کہ اس کو اتنا قابل نہیں ہے کہ اس کو مسلمانوں کے ساتھ دفن کیا جائے۔ اب دوسری بات سماعت فرمائیں، حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جب بے نمازی ہے نا، بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ جو خنزیر ہے، جو اوپر سے لے کر نیچے تک سارا ناپاک چیز ہے، ایک ناپاک چیز بھی پناہ مانگتی ہے بے نمازی سے کہ اے اللہ کسی صبح کسی بے نمازی کے ماتھے نہ لگانا۔ ایک ناپاک چیز بھی ایک بے نمازی سے پناہ مانگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسری سزا اس کی سماعت فرمائیں بے نمازی والے کی، بندے کی۔ جو انسان بے نمازی نماز میں سستی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اس کو کیا ارشاد ہے، تو اس انسان کو قرض مت دو۔ جو بے نمازی ہے نا، جو نماز میں سستی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تو اس کو قرض مت دو۔ کیوں نہ دو؟ کیونکہ جو بندہ جو بے نمازی، جو سستی کرنے والا نمازی رب کا قرض ادا نہیں کر سکتا، وہ تیرا قرض کیسے ادا کرے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ تھی آج میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ نماز اپنے زندگی کا پکا سچا دل لگانے والا وظیفہ بنا لیں۔ نماز ایک بھی نہ کوشش کریں ایک بھی نماز قضا نہ ہو، اور اگر قضا ہو بھی جائے زندگی میں اللہ ماشاء اللہ کوئی بھی، تو اس کی قضا ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب سچے دل